زندہ باد کا میں کہنا نا نعرہ لانا، میں پھر جنگ یمامہ دی طرف جاندے صحابہ دا تصور کرنا، میری منظر آ جاندہ کہ نابینے بھی جا رہے، بدری بھی جا رہے، عشرہ مبشرہ بھی جا رہے، سارے جرنیل بھی جا رہے، مدینہ خالی رہ گیا۔ صدیق اکبر فرمایا جنگل دے درندے آ کے میں نے بھی چک کے لے جان، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، سارے جاؤ ختم نبوت کے لیے۔ آپ اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھیں، کوئی بندہ اس مسئلے میں بات کرے اور پھر آپ سن لیں، اپنے لیڈروں کی صفائی دے اور آپ اپنے نبی کے بارے میں بات نہ کر سکیں یار، پھر مر نہ جائیں ہم اس سے پہلے۔ مجھے ہماری مجلس شورا اور عاملہ بھی اس دفعہ ہالینڈ کے مسئلے میں تھوڑی جی انہیں سستی دکھائی، جدوں ساڑی میٹنگ ہوئی تو سارے میں نے اگر مگر کرنا شروع ہو گئے، 5 دن کے مہلت دیں، اینج کریں، انہاں ملاقات کریے، ہم وفد بھیجیے۔ جدوں آخر جب میری باری آئی میں کہو خیر ہے تو انہوں کی ہویا، میں کہا خیر ہے تو انہوں کی ہویا، میں کہا تسی سارے اٹھ جاؤ چلے جاؤ، میں کل ہی جاؤں گا اسلام آباد۔ میں کہا جب خاکیاں دے مقابلے ہو گئے پھر اسی نکلیں گے، اس تو پہلے مر جائیے تو چنگا ہے نا، اسی تو جا کے عرض کر دیں گے حضور ساڑھے کو جو ہو سکتا سی کر رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ اُنْشَتْ فَقَتْلُ سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ أَفْضَلُ۔ یہ امام علی مقام کا اپنا شعر ہے، فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں، جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئی ہے تو امام حسین فرماتے ہیں پھر بہتر نہیں ہے کہ اللہ کے راہ میں انسان تلوار سے کٹ کر مر جائے۔ مٹی کا ڈھیر ہی ہے نا بندہ آخر، اور کیا ہے؟ کراچی تو لے کے میں پشاور تک گیا، مٹی دے ڈھیر ہی قبرستان ہے نا، تو پھر بہتر نہیں بندہ اللہ کے راہ میں۔ امام حسین فرماتے ہیں مر جائے، مرنا تو ایک دن ہے، اعلان ہو جانا ہے مولانا خادم مر گیا، وہ کوئی روکتے نہیں نا، موت تے آنی آنی اور ایکو باری آنی، لیکن چاجدی تے آوے نا یار۔ میرے آقا نے پوچھ لیا تو کتھے سی ہوئے میرے خاکیاں دا مقابلہ بڑھیا، تو میں کہوں گا جی میں پترہ دے ویاہ کر رہی سی، اس ویڑے میں شادی دی ڈیٹ رکھی ہوئی سی، میں مکان بنا رہی سی، اے گل اے جواب ہونا ہے حضور دے سامنے۔ تو میرے آقا فرمان گئے میرے تے بڑھے صحابہ بھی چلے گئے ختم نبوت واسطے، اور میرے تے نبی نے غلام بھی چلے گئے، کیوں جی جنگ یرموک کے نبی نے صحابی نہیں چلے گئے؟ عبداللہ بن ام مکتوم 6 لاکھ فوج کھڑی سی ایک روایت دے مطابق، 3.5 لاکھ تے ساری کھڑی سی انہاں دی، پکی گل ہے۔ تے نبی نے صحابی کہو میں نو بھی لے چلو، انہاں کہا بابا تو کی کرنا ہے؟ فرمایا اتھے اسلام نو لوڑ پہ گئی، یار ایک بندے دا تو اضافہ ہو جائے گا نا یار۔ اتھے پتر دا ویاہ ہو رہا ہے جی، شادیاں دی میں تاریخ دا رکھ دیتی سی، میں کہا چلیا قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو، تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیانو، لیکن اس دا فائدہ کوئی نہیں ہے، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بس ساڑھا ہے ہی تاریخ دا مقصد ہے، اور کی مقصد ہے ساڑھا؟ جب پیسے دی صداقری کرنی ہوں دی، جتنے ساڑھے ایم این اے بیٹھے اساں میں 2-4 تو جتوا ہی لینے سن، ساڑھے کول تو کئی پیشکش آئیاں الیکشن تو پہلے، ہاں جی دسو کتنے بندے جتوانے نے، بندے تے ہاتھ رکھو، پھر اپنا حزب اختلاف دا لیڈر دسو کیڑا بنوانا ہے، میں کہے صداقری کدے ادھر جا کے کرو، ہمیں صرف محمد عربی کا دین چاہیے۔ اساں جے ادھر صداقری کیتی ہوندی تے ہالینڈ دے مسئلے چسی کوئی نہیں سی نکلا، نہ آسیہ دے مسئلے چسی نکلنا سی۔ ظاہر ہے جس ویلے وہ بندے کو پیسے لے جان یا اگلے نال بہ کے محبت دیاں پینگاں بڑھائیاں جان، پھر گل عشق رسول تے نہیں ہو سکتی۔ اقبال کہندا آب حیواں از دم خنجر طلب، از دہان اژدہا کوثر طلب، سنگ اسود از در بت خانہ خواہ، نافع مشک از سگے دیوانہ خواہ، سوز عشق از دانش حاضر مجوئے، کیف حق رازی جام کافر مجوئے۔ اقبال کہندا ممکن ہے تینو تلوار دی دھار کولو زندگی مل جائے، اے بھی ممکن ہے سپ دے منہ وچوں تینو مٹھا شربت مل جائے، اے بھی ممکن ہے بت خانے وچوں تینو کوئی پاکیزہ پتھر مل جائے، اے بھی ممکن ہے جھلے کتے کولو تینو کستوری دی خوشبو آ جائے، لیکن کہنا سوز عشق از دانش حاضر مجوئے۔ اقبال کہندا جڑا یورپ دی تعلیم پڑھ کے انہاں دی تہذیب تے تمدن تے انہاں دے علم کولو متاثر ہویا، اقبال کہندا کدی بھی اودے کولو تینو عشق رسول دی خوشبو نہیں آئے۔ اتنی وڈی گل کر گیا اقبال، جھلے کتے کولو خوشبو آ سکتی کستوری دی، بت خانے وچوں پتھر پاکیزہ لب سکدا، اور سپ دے منہ وچوں زہر دے بجائے مٹھا شربت لب سکدا،
تلوار دی دھار نال زندگی مل سکتی، لیکن سوزش کس دانش حاضر مجوئے کیف حق رازی جامع کافر مجوئے۔ اقبال کہندا انہاں دے نظریات دے پیالے وچ حضور دی محبت پا کے پیویں تے تینوں کوئی عشق رسول عاشق رسول کہہ دے انج ہو نہیں سکدا۔ اے تے کہہ دے گا ختم نبوت دا ڈاکو، اے تے تینوں کہہ دے گا اینوں لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا، اے تے تینوں کہہ دے گا ذلیل ہوے جنہیں مسیتاں دے سپیکر اتارے، اے تے تینوں کہہ دے گا نے ممتاز قادری نو پھٹے لایا، لیکن اے تینوں کدی بھی کوئی نہیں کہے گا کہ تے اووے ہوئے جڑا ممتاز قادری دی جنازے دی پہلی صف وچ جا کھڑا ہوئے۔ کیوں جی؟ توجہ جی بچو، وہ تو اقبال سی نا جی کہندا اتھے پڑھدیاں کہنے لگا مدت محوے تگو دو بودام رازدان دانش نو بودام باغبانہ امتحانم کردام اور محرمی گلستانم کردان اور گلستان لال ازار عبرت چون گلے کاغذ سراب رکھتے۔ ایک تسی پھر کہو گے نا اقبال بھی تے پڑھ کے آیا، اقبال کہندا ہاں میں بھی بڑی زندگی کھپائی، اتھے دے پروفیسر میرے کو امتحان لیا، پھر میں نے سند جاری کی تھی، میں کہ پھر کی ہویا؟ کہندا تاز بندے گلستان رستام آشیاں بر شاخ توبہ بستام۔ کہنے لگا میں انہاں دی ساری تعلیم تے سنداں لپیٹ کے انہاں دے منہ تے ماریاں، میں کہ پھر کی کیتئی؟ کہنے لگا جڑا مدینہ پاک راہ جاندا سی نا چھوٹے جے درختوں تے آشیانہ بنا کے میں بھی بہ گیا۔ جیڑا یورپ دیاں تعلیمہ کو متاثر ہوئے، اقبال کہندا او دے کول کدی عشق رسول دی خوشبو نہیں آ سکتی۔ اینا کولو کس طرح آ سکتی ہے؟ ریاست مدینہ کی باتیں کر کے یورپ کی مثالیں دیتے ہو، ریاست مدینہ کی بات کر کے بتاؤ کہ صحابہ نے پیٹ پر پتھر کب باندھے تے پیٹ دیکھتے ہیں جناب 20 قسم دے کھانے کھا کے لوگ ساڑھے نال ناراضن، وڈے وڈے پلازے والے ساڑھے نال ناراضن، وڈے وڈے جناب ٹرانسپورٹر ساڑھے نال ناراضن، ملن والے ناراضن، اساں کسی دا کی کیتا ہے سوائے اس تو اے ہی ساڈا جرم ہے۔ خونے نہ کردائم و کسیرا نہ کشتائم جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتائم۔ نہ اسی کسی دا خون بایا نہ اسی کسی نو قتل کیتا ہے، ساڈا یا رسول اللہ جرم اے وے کہ اسی تواڈے صرف عاشق ہاں، اے ساڈا اے جرم ہے۔ میں جڑی گل کرن لگا سی سانو اس گل تے کتنے اسی خوش ہاں۔ غزوہ حنین دے موقع تے جدوں حضور نے بہت سارا مال دیتا نا، اس تو بعد جڑے انصار جوان صحابہ سن انہاں گل کر دیتی، انہاں کہا جناب خون دینے دی واری اسی خون دیتا، گھر دین دی واری مہاجرین نو اسی پورا مدینے گھر خالی دے دیتے، تجارت دے سامان انہاں نو دے دیتے، سارا کام اسی کیتا تے جدو مال دین دی واری آئی تے حضور سانو پیسے نہیں دیتے۔ ایک گل چلدیاں میرے آقا تک پہنچ گئی، شکر ہے صحابہ کیتی تاکہ ساڑھے تک بھی یہ گل آنی سی، سانو ناز ہے اس گل تے قیامت تک صحابہ نہ بول دیتے حضور نے گل تے نہیں سی نہ فرمانی۔ حضور نے بلا لیا انصار نو، فرمایا تسی یہ گل کیتی؟ جڑے بڑھے صحابہ سن انہاں کیا حضور اسی تے نہیں کیتی ہے نہ نوجوانہ کیتی۔ سنو جی حضور نے گل کی، اسی اس گل تے راضی ہاں، لوگ اپنے پیسے تے ناز کر دیں، لوگ اپنی پارٹیاں تے ناز کر دیں، ساڈے واسطے ناز حضور فرما گئے۔ جدوں انہاں گل کیتی نا جی اساں اے نہ گل کیتی تو پتہ حضور نے انہاں نو کی فرمایا، اما تردونا ان یذهب الناس بالشاة والبعیر وتذهبون بالنبی الی رحالکم۔ فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ باقی دنیا گھروں میں جائے تو پوچھے کیا لائے ہو؟ کہا بکریاں لایا، اونٹ لایا، اور جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تمہارے گھر والے پوچھے کیا لائے؟ کہا محمد عربی لائے اور کیا لائے؟ حضور لائے اور کیا لائے؟ توجہ جی توجہ، فرمایا بھئی تواڈے کول پوچھن گھر والے کی لے آئے؟ اور کہا جی اللہ دے نبی لے کے آئے، تے باقی کمن جی اسی مال لے کے آئے، ہم اس بات پر راضی ہیں۔ تاریخ لبیک یا رسول اللہ والے کہ ہمارے حصے میں لبیک کا نعرہ آیا، ہمارے بچے جوان بوڑھے گھروں میں بیٹھی ہوئی بچیاں بھی یہی کہتی ہیں حضور ہمارے جو بچے پل رہے ہیں نا یہ صرف آپ کی عزت کے لیے پل رہے ہیں، آپ کی ناموس کے لیے ہم ان کی پرورش کر رہے ہیں۔ کیوں جی؟ ہمارے حصے میں لبیک کا نعرہ آیا، اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ قیامت والے دن کوئی ڈاکو کہہ کر پکارا جائے گا، کوئی پانامہ لے کر پکارا جائے گا، کوئی جناب کوئی سین میں دیا ٹکٹا او بلیک کرن والا زرداری سارے محل دے نام تے پکاریا جائے گا، کوئی کس نام تے پکاریا جائے گا؟ قیامت والے دن سانو پکاریا بھی جائے گا تے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا